آپ میں سے کچھ لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا وہ بھی اچھا کیا۔ میں پوچھنے ہی والا تھا کہ اسلامی سال کون سا ہے؟ صبح خیریت چھو سلیم بھائی کیم چھو؟ کیا رہے گا؟ اچھا اچھا، ہاں بھائی بولو، کون سا سال شروع ہوا؟ 14؟ ہاں جزاکم اللہ۔ تو کچھ باتیں اسی تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اس تعلق سے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے: عام جدید یشرک بالعمل یطوی ما فات من الزلل۔ عام جدید یشرک بالعمل یطوی ما فات من الزلل۔ فامسح دمعک وابتسم فغدا احلا فی المستقبل۔ اس کا مفہوم یہ ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نیا سال شروع ہوا ہے یہ نئی امیدوں کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ نیا سال نئی امیدوں کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ اپنے کہتا نا اللہ ہوتا تو کہ نوی گلی نو داؤ، ہے نا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ نیا سال، دیکھیے حسن ظن اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور نیک فعلی لینا اسلام میں جائز ہے۔ نیک فعلی جانتے ہو نا، شکن جس کو بولتے ہیں۔ اب شکن یہ تو جائز نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی کام سے جا رہے ہیں اور سامنے سے سعید بھائی کیا گزر گئی، کالی بلی گزر گئی، تو اب کہے کہ بھائی اب نہیں جانے کا، کیوں؟ کہ کام نہیں ہوگا، ہے تو یہ کیا ہے؟ اب شکن ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آدمی کام سے نکل رہا تھا کسی اہم کام سے، اور سامنے سے مولانا سہیل مالجی مل گئے، ان کو دیکھ لیا تو سہیل کا معنی کیا؟ آسانی ہے۔ تو اب نیک فعلی لوگ کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں کیا کریں گے؟ آسانی کریں گے۔ یہ سہیل میں نے اس لیے ذکر کیا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بات بن نہیں رہی تھی، ٹیبل ٹاک آج کل جو ہوتا ہے نا عارف بھائی، تو وہ ٹیبل ٹاک چل رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مان نہیں رہا تھا۔ تو بہرحال کیا ہے کہ ٹیبل ٹاک اشرف بھائی سکسیس نہیں جا رہا تھا۔ تو اتنے میں ایک صاحب جو بعد میں ایمان لے آئے، جن کا نام سہیل ذکر کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سامنے سے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ تو اسماعیل بھائی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ اب کام بن جائے گا۔ اب کام کیا ہو جائے گا؟ بن جائے گا۔ کیوں؟ دیکھیں نیک فعلی لی، ان کے نام کے اندر ہی، ہاں، تو نیک فعلی لینا جائز ہے۔ تو نیا سال شروع ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ بھائی کیا ہوگا، نیا سال جب نیا آیا ہے تو خوشیاں بھی کیسی ہوگی؟ نئی ہوگی۔ عام جدید یشرک بالعمل یطفی ما فات من الزلل۔ اور گزرے ہوئے دکھ اور خطائیں نیا سال صدیق بھائی اس کو کیا کرتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ تو نیا سال نئی امنگ، نئی خوشی، نئی امیدیں لے کر آتا ہے۔ اور شاعر آگے یہ کہتا ہے کہ فامسح دمعک وابتسم، کہ آنسوؤں کو پوچھ ڈالو، صلاح الدین بھائی، آنسوؤں کو کیا کرو کہ گزرے ہوئے سال میں جو غم تکلیف یہ آئی تو آنسوؤں کو پوچھ ڈالو۔ ہاں دیکھیے دنیا میں غم تکلیف یہ تو آنے والے ہیں، ہاں کہتے ہیں، ویسے روایت سند کے اعتبار سے کیا ہے، ہاشم بھائی ضعیف ہے، ویک ہے، کمزور ہے، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو سعد اللہ صاحب بنایا گیا
تو 39 ڈیز یہ غم کی برسات ہوئی، اور سلیم بھائی ایک دن کیا ہے؟ خوشی۔ تو علماء نے لکھا کہ عام طور سے انسانی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں یہ حافظ امتیاز یہ کم ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ زندگی میں ایسا ہی ہے۔ تو جنت ہی وہ مقام ہے کہ جہاں کیا ہے حنیف بھائی؟ خوشیاں ہوگی۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے بہشت آجا کے آزار نباشد، بہشت آجا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ کیا کہا فاروق بھائی؟ کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کوئی غم، تکلیف، دکھ کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، سورہ واقعہ میں ہے نا کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ تو کیا ہے سراج بھائی؟ کوئی دکھ، غم، تکلیف کچھ نہیں ہوگا۔ جنت میں کیا ہوگا؟ ہاں، اور کسی کی کچھ پڑی نہیں ہوگی۔ ہاں، صدیق نے بولا نہیں پوچھے کہ مول صاحب آج بیان میں ہوں گے۔ تو بہرحال کیا ہے؟ بہشت آجا کے آزار نباشد، کسیرا با کسے کارے نباشد۔ تو شاعر کہتا ہے فمسح دمعک وابتسم، کہ اپنے آنسوؤں کو نئے سال کے شروع میں پوچھ ڈالو اور چہرے پر کیا لے آؤ؟ مسکراہٹ، ہنسی، وہ چہرے پر کیا ہے؟ لے آؤ۔ فغداً احلا فی المستقبل۔ میں اس کا آپ کو سمجھانے کے لیے ترجمہ یوں کرتا ہوں چودھری صاحب، ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اچھے دن آنے والے، ہے نا؟ سنتے سنتے کان پک گئے لیکن آئے نہیں۔ ہاں، تو شاعر عربی کا یہ کہتا ہے کہ اللہ سے یہ امید رکھو کہ نیا سال نئی امید لے کر آیا ہے، انشاءاللہ نئے سال میں اچھے دن کیا ہے؟ وہ آئیں گے۔ اس لیے اللہ سے کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو۔ اور سعد اللہ صاحب آپ کی نظر ہے، اردو میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ نیا سال آئے بن کے اجالا، نیا سال آئے بن کے اجالا، کھل جائے آپ کی قسمت کا تالا۔ ہمیشہ آپ پر رہے مہربان اوپر والا، ہمیشہ آپ پر رہے مہربان اوپر والا، دعا دیتا ہے آپ کو آپ کا یہ چاہنے والا۔ ارے آمین کہہ دو۔ ہاں دیکھو امتیاز بھائی نے آمین کہی ہیں، یہ دعا یا کلمات ہے یار؟ کیا کہو؟ آمین کہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے، پورے عالم کو کیا ہے؟ امن، چین اور خوشی کا کیا بنائے؟ گہوارہ بنائے۔ بہرحال اب آتے ہیں اس پر کہ دنیا میں کل ممالک کتنے ہیں؟ دو رائے ہے کہ دنیا بھر میں کل ممالک 193 ایک روایت کے اعتبار سے، اور اگر ویٹیکن اور فلسطین، آپ جانتے ہیں فلسطین کا معاملہ لٹکا ہوا ہے مجدار میں، ہاں، تو اگر ان کو مان لیا جائے تو کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں کل ممالک کی تعداد یہ 195 ہے، یعنی گویا جو رجسٹرڈ ہے، جس کو مانا گیا ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی مانیتا نہیں ملی ہے تو وہ الگ ہے، لیکن جن کو مانیتا ملی ہوئی ہے، ایسے دنیا میں کل ممالک کتنے ہیں؟ 193، اور دو کو ملا لیا جائے تو 195۔ اب دنیا میں کیلنڈر کتنے ہیں؟ کیلنڈر جو ہے وہ 3 اعتبار سے بنائے گئے ہیں دنیا میں، 3 اعتبار سے۔ ایک مذہبی اعتبار سے، کیسے بنائے گئے محمد علی صاحب؟ مذہبی اعتبار سے۔ تو رحمان صاحب وہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو ایک مذہبی اعتبار سے بنایا گیا ہے کیلنڈر، دوسرا ثقافتی اعتبار سے،
کلچر جس کو کہتے ہیں. تو ثقافتی اعتبار سے بھی کچھ کیلنڈر دنیا میں رائج ہے، کچھ مذہبی اعتبار سے کیلنڈر رائج ہے، اور کچھ علاقائی اعتبار سے کیلنڈر رائج ہے. کیلنڈر کہتے ہیں کہ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے. یہ جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں نا، وہ عام طور سے وہ لاطینی زبان کے الفاظ ہوتے ہیں، تو جلدی منہ پہ نہیں چڑھتے. تو کیلنڈر کہتے ہیں کہ پہلی تاریخ اس کو کیلنڈر کہتے تھے. تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہیں جو رائج ہو گیا، اور اب جتنے بھی کیا ہے تو اس کو کیلنڈر ہی کہا جاتا ہے. کیلنڈر کا معنی یہ لکھا ہے آواز لگانا، ظاہر ہونا. یہ بالکل عربی زبان کا جو لفظ ہیں، گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہم معنی ہیں. عربی زبان چونکہ زبانوں کی سردار ہے، اس میں چاند کے لیے بھی 1 2 3 نہیں 4 الفاظ ہیں. جیسے جیسے چاند کی فاروق بھائی کیا ہے حیت بدلتی ہے، اسی طرح سلیم بھائی اس کا کیا ہے نام بدلتا ہے، اس کا نام بدلتا ہے. پہلی تاریخ کا چاند بہت باریک ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ کچھ ہی دیر ٹھہرتا ہے، کچھ ہی دیر کا مہمان ہوتا ہے پہلی تاریخ کا چاند. بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ، سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت سعید بھائی اس کی تشبیہ یوں کر دیتے تھے، ہم جب ناخن کاٹیں گے نا، خاص طور سے یہ جو تھم ہے انگوٹھا، اس کا ناخن آپ کاٹے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلامی جو منتھ ہے اس کا جو پہلا چاند ہوتا ہے بلال بھائی، تو کیا ہے اس کی شکل بالکل ویسی ہی ہوتی ہے. وہ پتلا سا جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ باریک اور تھوڑی دیر رہتا ہے. یہ مجھے آپ کو آگے سمجھانا ہے، اس لیے یہ بات میں نے آپ کو عرض کی. چونکہ نمبر 1 پہلی تاریخ کا چاند کیسا ہوتا ہے؟ باریک ہوتا ہے. نمبر 2 کچھ ہی دیر ٹھہرتا ہے. اسی لیے بعض لوگوں کو آپ سنیں گے کہ جب وہ چاند دیکھتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ آج چاند پہلی تاریخ کو نہیں دیکھا تھا، بولتے نا جی کہ آج چاند پہلی تاریخ کو نہیں دیکھا تھا. ان کے کئی تو گڑبڑ تھے ان کے. کیوں بولتے ہیں ایسا پتہ ہے؟ صلاح الدین بھائی اپنی صلاحیت ظاہر کرو. ہیں حضرت مولانا کیوں بولتے ہیں ایسا؟ ارے میں نے آپ کو جواب دے دیا، میرے الفاظ میں جواب چھپا ہوا ہے. کیا؟ باریک نہیں ہوتا، ذرا موٹا ہوتا ہے. ذرا کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے. وہ ذرا موٹا ہوتا ہے تو اس سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ باریک نہیں ہے تو یہ پہلی تاریخ کا چاند نہیں، یہ دوسری کا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پہلی تاریخ کا چاند تھوڑی سی دیر کے لیے رکتا ہے، ٹھہرتا ہے، رہتا ہے، نظر آتا ہے. اب وہ دوسری تاریخ کا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ذرا زیادہ ٹھہر جائے گا. ہاں سعید بھائی 6 مہینہ نہیں ویزا لینا ہے، میں نے 7 مہینہ ٹھہر جائے. تو گویا کہ ویسا ہے. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ زیادہ دیر ٹھہرتا ہے تو پھر لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کہ کیا پہلی تاریخ میں چاند نہیں والا بیجین ہو. اب حدیث سنو، خواہ مخواہ اس طرح کی الجھن نہیں پھیلانی چاہیے معاشرے میں، گاؤں میں، شہر میں، سماج میں. حدیث میں آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ پہلی تاریخ کے چاند کو دیکھ کر بھی یوں کہیں گے کہ یہ پہلی تاریخ کا نہیں امتیاز بھائی بلکہ کس کا ہے؟ دوسری تاریخ کا ہے. اب آپ مجھے بتائیے پہلی کی جگہ دوسرا بولیں گے تو صدیق بھائی کیا ہوگا؟ ارے اختلاف ہو جائے گا نا. تو حضور نے فرمایا خواہ مخواہ اختلاف مت پھیلاؤ کہ بھائی وہ نہیں ہے خواہ مخواہ اس کو بولنا. دیکھیے اسی لیے چاند جب دیکھنا ہوتا تھا مغرب بعد ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے انڈیا میں، یہاں تو کوئی سسرا دیکھتا نہیں ہے. ہاں اب یعنی دیکھنے والے دیکھتے ہیں جو جاتے ہیں. میں ہماری بات کرتا ہوں کہ ہم میں سے شاید باید کوئی دیکھتا ہو. باقی یہاں بھی اب کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر مہینے کا چاند دیکھنے کنٹری کی طرف وہ جاتے ہیں وہ، اور وہ اب نہ سعودی کا فالو کرتے ہیں نہ موروکو کا فالو کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟
اپنی آنکھوں سے جو دیکھا وہ یہیں کا، اس کا کچھ نام بھی ہے، مجھے کسی کو یاد ہے کیا نام اس کا؟ لوکل کیا ہے؟ ہاں بہرحال تو وہ کچھ ایسا انہوں نے نام جو ہے وہ رکھا ہے. خیر، چونکہ وہ باریک ہوتا تھا، ذرا دیر رہتا تھا، اس لیے جلدی اس کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے تھے. اچھا اب وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا ہے، ہاں ہر ایک کو نظر نہیں آتا، کسی دو کو نظر آئے گا تو وہ آواز لگائے گا، یہ مجھے بتانا ہے. اب سب دیکھ رہے ہیں، اور ہم لوگ تو کہاں چڑھ جاتے گاڑی پہ؟ مسجد کے مینارے پر یا گھر کے ڈھابے پر ہیں، وہ ٹیریس کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتے تھے کہ اوپر سے چاند کیا ہے، وہ ذرا اوپر ہے تو جلدی جو ہے. اور بعض لوگ کیا لے کر بیٹھتے تھے؟ دوربین لے کر بیٹھتے. دور سے کیا ہے وہ قریب نظر آتا ہے. دوربین یعنی دور جو چیز ہے وہ قریب جو ہے وہ نظر آتی ہے. ابھی حافظ امتیاز سے میری بات ہو رہی تھی 4-5 دن پہلے، تو انہوں نے ایک چیز یاد دلا دی. ڈابھیل جامعہ جو ہیں، جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سملک، تو وہاں کے سابق محتمم حضرت مولانا سعید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، تو حافظ صاحب نے یاد دلایا کہ وہ معذور ہو گئے تھے تو پھر مدرسے میں ویل چیئر پر آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سعید بھائی، ویل چیئر پر آتے، اور آفس کے قریب کیا ہے، یہ بند کر دو نہیں حافظ امتیاز، آواز آ رہی ہے، یہ سوئچ بند کر دو اوپر اس، ہاں یہ اوپر والی، یہ پیچھے ہے، پیچھے، ہاں یہ جزاک. تو حضرت کے پاس دوربین ہوتی تھی، دوربین لے کر بیٹھتے تاکہ وہ دور کی چیز کیا نہ آئے، قریب میں نظر آئے. یہ مجھے کیلنڈر پہ بتانا ہے کہ لاطینی زبان کا لفظ کیوں ہے. تو پہلی تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے سب کو نظر نہیں آتا، جس کو نظر آتا ہے وہ کیا لگاتا ہے؟ بولو حضرت مولانا. ہاں آواز لگاتا ہے کہ میں نے چاند دکھاؤ، میں نے چاند دکھائی، جو چاند تیری ہو، چاند ہری ہو، અહીંયા ہو دکھا ہو ہے، چاند نظر آ گیا، چاند دکھ گیا. آواز لگانا یہ اس کا معنی ہے. عربی میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے ہلال. ہمارے جو بیٹھے ہیں وہاں دور بھائی بلال وہ نہیں ہے، ہاں ہلال. تو پہلی تاریخ کے باریک چاند کا نام کیا ہے؟ ہلال ہے. تو یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے کیلنڈر، اس کا معنی بھی کیا؟ وہی معنی ہے جو عربی زبان کا ہلال کا جو ہے معنی ہے. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کتنی کنٹریز ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ جو کیلنڈر دنیا میں رائج ہے، تو کہتے ہیں کہ 40 کیلنڈرز دنیا بھر میں رائج ہے. کتنے؟ 40. اور کچھ ثقافتی کلچر کے اعتبار سے ہیں، کچھ مذہب کے اعتبار سے ہیں، اور کچھ علاقائی اعتبار سے چودھری صاحب جو ہیں وہ کیلنڈر ہے. لیکن یہ جتنے بھی 40 کیلنڈر ہے، چاہے ثقافتی اعتبار سے ہو، چاہے علاقائی اعتبار سے ہو، چاہے مذہبی اعتبار سے ہو، ہوں گے وہ 3 میں سے کسی ایک میں. 3 میں سے کسی ایک میں وہ ہوں گے. یا تو کیلنڈر جو ہے اس کا دار و مدار شمس پر ہوگا، شمس یعنی سورج، کہ سورج کے اوپر، یا تو اس کا دار و مدار ہوگا قمر پر، قمر یعنی چاند. نمبر 3، کچھ ایسے کیلنڈر ہے کہ جو ملے جلے ہیں، کہ سورج اور چاند دونوں کے ملاپ سے وہ کیلنڈر بنے ہوئے ہیں. اب چونکہ دونوں کا ملاپ ہوا ہے تو اس کے لیے انہیں ایک چیز کرنی پڑتی ہے کہ مہینے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. ہر چند سال کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ مہینے کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. وہ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا وقت رہا تو. تو سمجھ آ گیا کتنے ہیں؟ 3 طرح. سارے کیلنڈر جو 40 ہے، انشاءاللہ 35 تک بات کو ختم کرتے ہیں، 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے الگ بات. تو کیا ہے کہ سارے کیلنڈر 40 جو ہوں گے تو اس کا دار و مدار کس پر ہوگا؟ یا تو سورج پر، یا چاند پر، یا پھر سورج اور چاند دونوں پر. اب اسلام نے دار و مدار کس پر رکھا؟ چاند پر. جزاک اللہ. آپ دیکھیے کہ اسلام میں زیادہ تر جو عبادات ہے تمام کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے. ہاں نماز کے جو اوقات ہے تو اس کو سورج سے جوڑا ہے. اس کو کس سے جوڑا ہے؟
سورج سے، ورنہ آپ زیادہ تر عبادات لے لیجئے، روزہ رمضان کس سے شروع ہوگا؟ چاند سے۔ کس پہ ختم ہوگا حنیف بھائی؟ چاند پہ۔ حضور نے روایت میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، چاند دیکھ کر رمضان شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، عید مناؤ، ہیں رمضان کو جو ہے وہ ختم کرو۔ حج کا دار و مدار کس پر ہے؟ چاند پر ہے۔ سوال کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سورہ بقرہ آیت نمبر 189، یسألونک عن الأہلہ، چاند کے تعلق سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جواب دے دیجئے ان کو کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ حج کا تعلق کس کے ہیں؟ حج کے اوقات کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ پھر آپ لے لیجئے زکوٰۃ، زکوٰۃ کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ شمسی سال سورج والا کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، پورا سال 365 ہے نا، 365 اتنے دنوں کا ہوتا ہے، لیکن بالکل 100% اتنے کا ہوتا ہے؟ نہیں، جزاک اللہ، 100% 365 دن 65 دن نہیں ہے، یہ ہوتا ہے 365.24 اشاریہ 24۔ یہ 24 جو آ گیا، اب اس کی وجہ سے ایک کام کرنا پڑتا ہے انگریزی کیلنڈر والوں کو۔ جو شمسی کیلنڈر ہے یعنی انگریزی کیلنڈر، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اچھا یہاں ایک بات اور سنو، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ شمسی کیلنڈر جو ہیں، انگریزی کیلنڈر جس کو بولتے ہیں، اس میں آپ سنیں گے کہ لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے عیسوی کیلنڈر۔ کیا بولا جاتا ہے؟ عیسوی کیلنڈر۔ کیا معنی؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ہاں حنیف بھائی جزاک اللہ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، کہ آج کیا چل رہا ہے 2026، تو گویا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے کتنا عرصہ گزرا؟ اتنا جو ہو رہا ہے۔ لیکن سنو یہاں بات، ہاں ایک اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ہمارے علماء کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہو، چاہے وہ کسی اور پر ایمان رکھتی ہو، مسلمان تو سب پہ ایمان رکھتا ہے، لیکن بہرحال وہ اپنے آپ کو کسی ایک نبی سے منسوب کرتے ہیں، ان کے پاس اپنے نبی کے حالات زندگی یا یوں کہہ لیجئے کہ سیرت 100% بالکل 16 آنا صحیح ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کسی کی سیرت محفوظ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، کسی کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ یہ بس ایسے ہی انہوں نے چلا دیا کہ یہ عیسوی سن گویا کہ اس کا آغاز کب سے ہو گیا؟ چودھری صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ نہیں بھائی، کسی کا نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ ہمارا، کسی نبی کی قبر سوائے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے ساتھ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر جو ہیں یہ فلاں نبی کی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت محفوظ، ساری ادائیں محفوظ۔ کیوں؟ حضور کو چاہنے والے ایسے ملے تھے، صحابہ ایسے ملے تھے جو آپ پر مر مٹتے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ کر جن کی صبح ہوتی تھی اور حضور کا آخری دیدار کر کے وہ سویا کرتے ہیں۔ ہاں اللہ اکبر، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، سبحان اللہ، کیا محبت کیا چیز ہے۔ وہ کہنے والے نے کہا ہے سعد اللہ صاحب کہ محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ ایک بات یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، جب حضور ہوں گے تو امام تو وہی ہوتے تھے، اب صف میں دو طرف لوگ ہوتے ہیں، ایک صدیق بھائی سیدھی طرف رائٹ اور ایک الٹی طرف۔ کچھ صحابہ کرام کتابوں میں لکھا ہے جان بوجھ کر سیدھے ہاتھ پر نماز پڑھتے تھے، جان بوجھ کر سیدھے ہاتھ پر، کہ سیدھے ہاتھ پر وہ کھڑے تھے، رائٹ سائڈ کھڑے ہوتے تھے۔ کیوں؟
فرمایا کہ حضور جب سلام پھیریں گے تو ہاں ہے کہ حضور کا دیدار، حضور ہمیں دیکھیں گے، نگاہ جو ہے پڑے گی. ویسے شولڈر پر جو ہے نگاہ رکھنا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ نگاہ پڑ ہی جایا کرتی ہے. لیکن الٹا معاملہ دوسری طرف بھی تھا. جو الٹے ہاتھ پر ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سلام پھیریں گے تو ہم حضرت کے رخ کو دیکھیں. دونوں کی محبتیں دیکھیے ہیں. سیدھی طرف کھڑے ہیں تو ان کی کچھ اور نیت ہے، کچھ اور تمنائیں ہیں، اور جو الٹی طرف ہے تو ان کی کچھ اور ہے کہ حضور کی کہ کیا ہے، چہرے پر ہماری نظر جو ہے وہ پڑ جائے. یہ محبت تھی. حضور کی ہر ادا جو ہے وہ محفوظ ہے. گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے تمام ازواج مطہرات کو. گھریلو حالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، وہ ہماری امی جان جو ہیں انہوں نے کیا ہے، امیوں نے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ کھول کر رکھ دی، وہ جو ہے وہ بیان کر دی. اس لیے کسی نبی کی قبر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں نبی کی ہے، فلاں نبی کی ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا، عیسوی سن والے یوں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہے. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا دار و مدار کس پر ہے، سورج پر ہے. اچھا یہ سورج 365 دن کیوں، وہ بات یاد آئی، وہ سنو. پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے، سائنٹسٹ ویگنانک، کہ آسمان گھومتا ہے اور زمین ساکن ہے. آپ نے سنا ہوگا نا. پہلے سائنٹسٹ کیا کہتے تھے، آپ پڑھ لو، آج بھی آپ کو مل جائے گا، گوگل کرو. پہلے سائنٹسٹ یہ کہتے تھے کہ زمین نہیں گھومتی، کیا گھومتا ہے، آسمان گھومتا ہے. ہاں پھر ان کی ریسرچ مزید آگے بڑھی تو ان کی رائے بدل گئی. اسی لیے اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا کہ برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی. اکبر کہتے ہیں برسوں فلاسفی یعنی فلوسر، سائنٹسٹ، ویگنانک، برسوں فلاسفی کی چنی و چنا رہی، مگر خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی. اللہ کی بات نہیں بدلا کرتی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. کہیں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، کہیں فرمایا ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہیں فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا ہے. ہاں تو یہ اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ نہیں بدلا کرتی. اب ان کی کیا ہے، رائے بدلی بعد میں سائنٹسٹ کی کہ نہیں، آسمان اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، زمین گھومتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک شعر کہا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو. حضرت نے فرمایا کہ تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا. میں آپ کو سمجھاؤں گا اگر میننگ سمجھ نہ آئے. تھا عالم بالا میں، عالم بالا یعنی آسمان یعنی کہ ابھی میں ماں کے پیٹ میں نہیں آیا تھا، ابھی روح تھی. تو فرمایا میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، میں اوپر تھا. روح کہاں ہے، اوپر ہے. تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا، جب سے زمین پہ ہوں گردش میں زمین ہے. وہ کہتے ہیں کہ اوپر مجھے ڈرنا پڑا کہ کب آسمان کا دماغ گھوم جائے پتہ نہیں، اور میں کہاں تھا، آسمان میں تھا. اور جب سے میں کہاں ہوں، زمین پر ہوں. اب کہتے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے. اب زمین کا دماغ گھوم گیا تو میرا کیا ہوگا، اور سعد اللہ صاحب کا دماغ گھوم گیا تو آپ کا کیا ہوگا. تو بہرحال کیا ہے کہ تھا عالم بالا میں تو گردش میں فلک تھا، اور جب سے زمین پہ ہوں گردش میں زمین ہے. تو اب یہ سنو 365 دن کیوں ہیں. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین گھومتی ہے اور سورج جو ہیں وہ تو بہت بڑا ہے. یہ سورج کے ارد گرد یہ پورا گھومنے میں، یہ محور اور یہ اس کو طے کرنے میں اس کو وقت لگتا ہے 365 پوائنٹ یعنی اشاریہ 24. اس لیے یہ سال بنا کہ یہ زمین اپنا پورا ایک چکر اتنے دنوں میں کیا کرتی ہے، پورا کرتی ہے. تو گویا کہ ایک سال کیا ہے، پورا ہو گیا. اب دیکھیے وہ 24 جو بچا ہے نا، 20.24 اشاریہ 24. اب دیکھیے اس کو بھی تو کچھ کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے فروری
اس میں کتنے دن ہوتے ہیں یہ مہینہ؟ 28 دنوں کا، 28، لیکن ہمیشہ 28 دنوں کا نہیں ہوتا، کتنے سالوں بعد آتا ہے؟ 4 سال بعد۔ جزاک اللہ۔ یہ جو 24 جو یہ بچتا رہا، بچت ہوتی رہی، اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے پھر ہر 4 سال میں فروری کا مہینہ 29 کا ہو جائے۔ اور یہ اللہ نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے سال کے کتنے مہینے بنائے؟ 12 مہینے جو ہیں وہ بنائے۔ آخری بات پھر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے۔ اسلام نے دار و مدار چاند پر کیوں رکھا؟ چاند پر کیوں رکھا؟ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ ایک وجہ کہہ کر آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ قرآن کریم میں 11واں پارہ، سورت کا نام ہے سورہ یونس، اس میں آیت نمبر ہے 5۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کو سامنے رکھ کر شریعت اسلامیہ میں یہ جو سال ہے اس کی گنتی اور مہینوں کا حساب یہ سورج پر نہیں رکھا گیا، بلکہ کس پہ رکھا گیا؟ چاند کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جس کا میں نے حوالہ دیا یہ پتہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند بنایا اس لیے ہیں کہ تم سالوں کا اور مہینوں کا حساب رکھو، یہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے اس میں دونوں باتیں بیان فرمائی، سورج کا بیان بھی کیا ہے، لیکن اللہ نے سورج کو کیوں بیان کیا؟ دیکھیے سورج میں بھی روشنی ہے، چاند میں بھی روشنی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ سورج کی روشنی اپنی ذاتی روشنی ہے، سورج میں روشنی اپنی ذاتی روشنی اس کے اندر خود ہے، اور چاند میں روشنی نہیں ہے خود۔ وہ چاند کس سے روشنی لیتا ہے؟ سورج سے روشنی لیتا ہے۔ جب روشنی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ چاند کو گرہن لگ جاتا ہے۔ وہ چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، چونکہ چاند میں روشنی اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ سورج سے جو ہے وہ روشنی لیتا ہے۔ اور چاند کی روشنی کیا ہے؟ اس میں تپش نہیں ہے، اس میں حرارت نہیں ہے۔ چاند اگر پورا نکلا ہو، آدھا نکلا ہو، ہم اس کو آرام سے ٹک ٹکی نگاہ لگا کر دیکھ سکتے ہیں، لیکن سورج کو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے۔ جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے آپ دیکھیں گے تو آنکھیں دھندلا جائے گی، کہتے ہیں کہ آنکھوں کو سعید بھائی نقصان پہنچے گا۔ سورج اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ ہم نے سورج کو کیوں بنایا اور چاند کو کیوں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں سورج میں ہم نے روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت رکھی ہے، تپش جو ہے وہ رکھی ہے، گرمی اس میں رکھی ہے، تاکہ اس سے کیا ہے؟ موسم وہ وجود میں آئے، اور جو کھیتیوں کو پکنا ہے اور جو اس کو روشنی چاہیے وہ روشنی کس کی پہنچتی ہے؟ تو سورج یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہم اس سے دوسرے منافع حاصل کرتے ہیں۔ اور چاند اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، یہ دونوں کا بیان ہو گیا۔ اب وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اللہ اکبر، یہ اللہ نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ وَقَدَّرَهُ منازل، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کی منزلیں طے کی ہے، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 28 منزلیں ہیں چاند کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب کوئی مہینہ اسلامی 29 دن کا ہوتا ہے تو چاند کتنے دن چھپا رہتا ہے؟ ایک ہی دن۔ چاند کتنے دن چھپا رہتا ہے؟ ایک دن۔ اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو 2 دن۔ اس کی 28 جو ہیں منزلیں ہیں۔ وَقَدَّرَهُ منازل، یہ اس کی نسبت جو ہے چاند کی طرف ہے اللہ نے کی۔ آگے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، ہم بولتے ہیں نا عیسوی سن، ہجری سن، یہاں اللہ نے لفظ بیان فرمایا عدد السنین، یہ جمع ہے، اور عدد کا معنی کیا ہے؟ شمار کرنا، گنتی کرنا، کاؤنٹنگ کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کو اس لیے پیدا کیا
تاکہ تم اس سے کیا کرو، اپنے سالوں کا اور مہینوں کا حساب لگاؤ۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ سنو انسانوں، میں نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ تو یہ اس میں کیا پیغام ہے؟ آخری بات کہ انسانوں، جب میں نے چاند اور سورج کو بیکار پیدا نہیں کیا تو تم کو بھی میں نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے لکھا کہ نہیں ہے نکمی چیز کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، یہ خدا کی حکمت ہے۔ تو بہرحال کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہے۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھو، اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو جمعرات کے دن عاشورہ ہے، تو اب لوگ آج سے پوچھنا شروع ہو گئے کتنے روزے رکھے؟ ہم نے کہا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو اس میں 4 ہے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 روزے رکھو اگر اللہ توفیق دے۔ یہ نہیں رکھ سکتے تو پھر بدھ اور جمعرات، تیسرا جمعرات یا جمعہ، اور چوتھا کچھ نہیں تو کم از کم جمعرات۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔